چلیں اب آپ کو ہم کچھ ایسی پاکستان سے باہر لیے چلتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو اس وقت بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں، خاص طور پہ جو ہمارا ینگ طبقہ ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ہے. آپ نے وہ رپورٹس دیکھی ہوں گے کہ کتنے ہزار پاکستانی جو ہیں وہ اسی سال ملک چھوڑ کے چلے گئے فار بیٹر فیوچر. اب ظاہر ہے کیا لوگ اس کے لیے سوچتے ہیں اچھا وہ چلا گیا تو میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے انہیں پوری نالج نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے، کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ آئی ٹی کورس کر کے یا کچھ بھی کر کے یہاں بھی بہت اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ باہر جانا چاہ سکتے ہیں تو اس کے قانونی طریقے بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جرمنی کی اگر ہم بات کریں لیٹ سپوز، تو پھر وہ آئی ٹی طلبہ کے لیے ایک آئیڈیل ملک تصور کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر آئی ٹی ایجوکیشن دوسرے ملکوں کی نسبت کچھ مہنگی نہیں ہے، اسکالرشپ پروگرامز بھی اچھے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ جرمنی جاتے ہیں، لیکن گائیڈ کیسے کیا جائے، تو اسی پر ہم نے اپنا ایک سیگمنٹ ترتیب دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جرمنی میں ایس اے پی سافٹ ویئر ڈیولپر قرۃ العین شاہ، جنہوں نے پاکستان سے بیچلر ان کمپیوٹر انجینئرنگ کیا ہے، اور پھر یہ ایس اے پی کیا ہے، سیپ کیا ہے، اور پھر وہاں پر کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، یہ قرۃ العین شاہ ہمیں بتائیں گی. ان سے بات کر لیتے ہیں. قرۃ العین، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کس طرح گائیڈ کیا جانا چاہیے، کوئی اسسٹنس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو کیا فرسٹ اسٹیپ کیا لیا جانا چاہیے؟ دیکھیے السلام علیکم، تھینک یو کہ آپ نے مجھے بلایا، موقع دیا کہ میں یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہوں. دیکھیے پہلے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. سب سے پہلے جو ایک ہوتا ہے جب آپ بیچلرس کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہو. فار ایگزامپل میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے اور آئی ٹی ہے، اور اس کے لیے میں نے اس ٹائم پہ ریسرچ کی کہ کہاں دنیا میں کہاں یہ چیز سب سے اچھی ہے، اور پھر مجھے جرمنی جو ہے وہ بہت ایڈوانس لگا اس ڈائریکشن میں، اور پھر جرمنی کی طرف میں چلی گئی. تو تھوڑی آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، سینئر سے پوچھنا پڑتا ہے، پھر ریسرچ میں پتہ لگتا ہے فار ایگزامپل وہاں جو ایجوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اوپر سے وہ کافی سستی ہے اگر آپ کمپیئر کریں باقی ملکوں سے. بالکل بہت ڈفرینس ہے. تو اس طرح ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر آپ وہاں چلے جاتے ہو، پھر آپ وہاں کام پڑھائی شروع کرتے ہیں. اچھا، اور جب آپ نے کہا کہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، ایک فیکٹر تو آپ نے یہ دیکھا کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے لیکن سستی بھی ہے، لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اور کیا کیا چیزیں ہیں ریسرچ کے اسپیکٹ سے جو ہمیں دیکھنی چاہیے کسی بھی ملک میں ایجوکیشن کے لیے، اسٹڈی کے لیے جانے کے لیے؟ دیکھیے ہم کسی بھی ملک میں اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھیں اسٹڈی کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں شائن کرنے کا موقع ملے. جس طرح فار ایگزامپل میرے کیس میں نے وہاں سے اسٹڈی کی تو وہاں کی جرمنی کی سب سے بڑی فرم ہے ایس اے پی. وہاں دیکھیں انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں سے پڑھ گئی، وہاں سے پڑھائی کی، اور میں اس فرم میں لگ جاؤں، اور ان کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک ان کے مین ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں. تو مواقع بہت بہت آپ کو ایکول ٹریٹ کرتا ہے. آپ کے پاس اگر نالج ہے تو آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ آپ کو اس طرح کا موقع دیتا ہے، جرمنی دیتا ہے. اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے اللہ کے کرم سے میں وہاں یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی ہوں، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں. تو آپ کے لیے موقع بہت کھلے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ قرۃ العین ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ صرف از اٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈ آف آئی ٹی، یا اس سے ہٹ کے بھی جرمنی بہت سے مواقع دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہاں پر جائیں اور ایکسل کر سکیں؟ دیکھیں میں آئی ٹی کے جو ریئلسٹک پکچر پیش کرنا چاہوں گی، وہ آئی ٹی جو اسکل لیبر ہے نا وہ ان کو چاہیے. تو اسکل لیبر کے لیے آئی ٹی کے لیے زیادہ مواقع ہیں، باقی فیلڈس کے بھی لیے مواقع ہیں، پر آئی ٹی کے لیے زیادہ مواقع ہیں. تو کس طریقے سے لائک ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ آئی مین کیسے کوئی اگر یہاں پر ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے لیٹ سپوز آئی ٹی کی، تو کیا اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے جس کے بعد وہ جرمنی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ لائک واٹس دا پروسیس، واٹس دا پروسیجر، میرٹ کیا ہے، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ نے آئی ٹی کی طرف جانا ہے تو آپ کے پاس او لیولس، اے لیولس یا میٹرک، ایف ایس سی تو بیسک ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو بیچلرس کرنا ہے تو پھر آپ بیچلرس کریں، کمپیوٹر انجینئرنگ میں کریں، کمپیوٹر سائنسز میں کریں، جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے اس میں بیچلرس کریں. میں نے فاسٹ یونیورسٹی سے کیا ہے، پر آپ اور یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں، آپ لم سے کر سکتے ہیں، آپ یو ایم ٹی سے کر سکتے ہیں، آپ یو ای ٹی سے کر سکتے ہیں. اور بس پھر اس کے بعد آپ اپلائی کریں. اینڈ واٹ اباؤٹ اسکالرشپ؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس بہت اچھا پڑھتے ہیں، زبردست ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ کس طرح اویلیبل ہے؟ دوسرے جرمن زبان کا جاننا بھی ضروری ہے کیا؟ جی بالکل. اصل میں دو طریقے جرمنی اپلائی کرنے کے لیے، ایک اسکالرشپ کے تھرو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے اور ایک ہے ان کی پبلک یونیورسٹیز میں. تو اسکالرشپ کے لیے ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے DAAD.de.
وہاں جرمنی کی ساری یونیورسٹیز نے مل کے اسکالرشپس آفر کی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹلی یونیورسٹیز کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ادھر یونیورسٹیز پبلک یونیورسٹیز پہ اتنی فیس بھی زیادہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں تو 250 یوروز پر سیمسٹر 6 منتھس کے لیے آپ 250 یوروز اگر آپ دے رہے ہیں تو آئی تھنک کہ کافی ریزنیبل ہے. اور جرمن لینگویج کے لیے میں کہوں گی کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو کرنی ہی کرنی ہے, چاہے آپ ابھی کر لیں, جانے سے پہلے کر لیں, وہاں جا کے کر لیں, پڑھائی کے دوران یا جاب کے دوران. وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی, وہ ایک مینڈیٹری چیز ہے, وہ آپ کو آنی چاہیے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے قرۃ العین کہ دیر آر فیو فرینڈس کہ جو وہاں پر گئے ہیں اور وہاں پر جا کے وہ فری لانسنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ وہاں پر ان کو جاب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے خرچ وغیرہ بھی مینیج کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ اپنے والدین پہ ہی ریلائی کریں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. تو اس حوالے سے باقی کیا فیسیلیٹیشن وہاں پر اویلیبل ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ ان کے بچے تو کام کرتے کرتے ہمیشہ سے کام کرتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے یہ مواقع رکھا ہوا ہے کہ جی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیورنگ دا سیمسٹر 20 آورس آپ کام کر سکتے ہیں, اور ان دا سیمسٹر بریک آپ 40 آورس کام کر سکتے ہیں. اور یوزلی ایک اسٹوڈنٹ کا ایک بالکل بیسک جو خرچہ ہوتا ہے اراؤنڈ 1000 یوروز ہوتا ہے, جو کہ آپ 20 آورس میں پورا کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے پیرنٹس سے بوجھ بھی نہیں بنیں گے جب آپ وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے, انیشلی تھوڑا سا پیرنٹس کی سپورٹ چاہیے, پر جب آپ وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, جو اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, ظاہر ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے درکار, تو کچھ امیگریشن کے بھی لا ہیں جو سمجھنا ضروری ہیں, یا وہ ایک نارمل ٹورسٹ کی طرح آسانی سے جا سکتے ہیں؟ ذرا اس میں بھی گائیڈ کر دیں ہمیں قرۃ العین. جی, جب آپ کو وہاں سے ایڈمیشن لیٹر آتا ہے تو آپ پھر جا کے ادھر ایمبیسی میں اسلام آباد جا کے آپ ایک اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں جو کہ 90 ڈیز کا ہوتا ہے. پھر آپ وہاں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں انٹرنلی جس سٹی میں آپ ہوتے ہیں وہاں کی سٹی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو جو ہے پورے سال کا 2 سال کا جس حساب سے آپ کے بلاک اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں اس حساب سے آپ کو وہ اتنے عرصے کا ویزا دے دیتے ہیں. تو بہت آسانی ہے, بہت آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ قرۃ العین.